سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر انجم صاحبہ آپ کا، احسن کامرے اسپیک اپ، ایز آلویز آپ اپنا زبردست رول ادا کر رہے ہیں، اپنی کوششیں میں آپ کی دیکھتی رہتی ہوں۔ سہیل وڑائی صاحب، آپ سے مل کر ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری، آپ کی دبنگ اور بے باک باتیں میرے دل کو انہوں نے بڑا سکون بھی پہنچایا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور 40 یونیورسٹیز تک آپ ماشاءاللہ چلی گئیں۔ سیم علی دادا موجود ہیں یہاں پر، ہماری پولیس آفیسرز موجود ہیں، اور جرنلسٹ ویریس جن کو میں پرابلی I will definitely hear this session. It must be recorded. So global theme جو ہماری اس وقت چل رہی ہے کہ unite to end digital violence against all women and girls. We all know کہ we are talking about it. I'm deeply moved by the courage and commitment جس طرح سے یہاں پہ اور لوگوں نے بھی بات کی، جو کچھ میں نے سنا it's real. اور یہ سب سے پہلے میں آپ کی ہی اوپر بات کروں گی کہ باقی لوگوں کا میں نے اس طرح سے تو نہیں سنا، کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بات گھر سے شروع ہونی ہے نا، تو پرانی بات ہے، گھسا پٹا جملہ ہے، لیکن بہرحال ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور وہی اولین بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال ہے وہی آخر بھی ہوتی ہے، کہ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات اس وقت یہ بھی ہے آج کے اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، کہ کیا وہ مائیں ایسی ہیں، کیا وہ عظیم مائیں ہیں جن کو ہم تاریخ میں جن کی مثالیں دیا کرتے تھے، یا ابھی بھی شاید ہوں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں، جنہوں نے وہ بیٹے، وہ سپوت، وہ بیٹیاں جو ہیں، وہ ان کی پیدائش بھی ہوئی، ان کی پرورش بھی کی، اور ان کی تربیت بھی کی۔ تو آغاز تو گھر سے ہی ہوگا جناب، کہ ہم ان کو کیا ویلیو سسٹم دے رہے ہیں۔ ویلیو سسٹم کی میں بات کرتی ہوں، میرے دل کے بہت قریب ہے، جن سیریز کے بھی حوالے سے، اور ویسے بھی آج کل کا جو دور ہے، مجھے لگتا ہے ایک فتنے کا دور ہے، اتنی آزمائش جیبوں میں ہم ایک دنیا لے کر گھوم رہے ہیں جس کے اندر سب کچھ ہے، آپ جس دنیا میں چاہیں چلے جائیں، کوئی بندش نہیں۔ ہمارے ملک میں تو میرے خیال ہے کوئی قوانین نہیں، میں پولیٹکس میں بھی رہی ہوں، اور نام نہیں لوں گی، لیکن آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے، ہم نے بڑی کوشش کی اس وقت، جو منسٹر تھے اس کے میڈیا کے، اور مرکز اسلام آباد تک ہم گئے، اور ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز پیش کی کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کچھ ویب سائٹس پہ ہم قدغن لگائی جائے نا۔ ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی، چلیں گورنمنٹ تو جب کرے گی یا کیا کرے گی یا کیا نہیں کرے گی، یا ہمارے رہنما کہاں جا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ سوشل ریفارمرز ہی کرتے ہیں، آپ اور ہم مل کے کریں گے۔ جو لوگ یہاں پہ گورنمنٹ میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زبردست آگہی دی ہے کہ وہ اس پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں کہ وہ اس طرح سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے جو باتیں کی ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے، جس شعبے میں بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شعور کی دولت دی، اس کو یہ کرنا ہوگا۔ یہ بہتان درازی، یہ الزام تراشی جو میڈیا کا ایک حادثہ ہے، مسالہ جب ہی آتا ہے ٹاک شو میں جب ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں، جب آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب ایک ٹاکرا ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہی ضروری ہے؟ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اطراف کے، سب سے پہلے اپنے گھر سے ظاہر آغاز کرنا ہوگا کہ ہم کیا بات سکھا رہے ہیں، کہ کون سی ہماری باؤنڈریز اور کہاں تک ہمیں رہنا ہے۔ گلوبل فیکٹس آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، 38% آف ویمن گلوبلی have experienced online violence. 85% have witnessed happening to others. 16 to 58% جو ہیں they face technology facilitated abuse. These are facts. From harassment to non-consensual image sharing. Nearly 90 to 95% of deep fake content is sexually explicit, and 90% targets women. شاعر نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ہے ہی خوبصورت چیز، اللہ نے بنا ہی دیا خوبصورت، اللہ نے تو موتی چھپا دیا نا ایک سیپی میں، تو اب کسی کوئی مانے یا نہ مانے، اب مذہب
اسلام اس کی طرف میں جاؤں گی، لیکن ابھی پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی ایسی ٹاک شروع ہو گئی ہے، لیکن بنیاد تو ہماری وہی ہے. گلوبلی ابھی ہم بات کریں 73% آف ویمن جرنلسٹ say they have faced online violence directly related to their work. These numbers are not only statistics, they represent silenced voices and stolen opportunities. So we have to ponder about it. Now, Pakistan ہماری ماں ہے. پاکستان کی کیا ریالٹی؟ اٹس اے گروئنگ کرائسس. کلوزر ٹو ہوم، گھر سے بات کر رہے ہیں، گھر کے اطراف سے، نیبرہڈ میں ہم نکلے، اپنے محلے میں نکلے، اپنے شہر میں نکلے، اپنے ملک میں نکلے، دائرے اسی طرح پھیلتے چلے جاتے ہیں. لیکن بات تو ہمیں کرنی ہے نا. ہم بھی تو وہ قطرہ ہیں جو دریا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، یا وہ ذرہ جو صحرا کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. تو سوچنا تو ہمیں ہوگا اور عمل بھی کرنا ہوگا. In 2024, Digital Rights Foundation, DRF, recorded 3171 cases of digital violence. 1772 reported by women. اب دیکھیں یہ فگرز ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ہوتا اس سے بہت کچھ زیادہ ہے. DRF's helpline handled over 20,000 cases over the years. 40% of Pakistani women face cyberbullying. Yet 65% never reported. ایک ڈرامہ آیا تھا کچھ سالوں پہلے، ڈرامے میں اب کم دیکھتی ہوں کیونکہ میں اپنے سوشل میڈیا میں زیادہ ذرا انوالو ہوں، لیکن دیکھنا چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کچھ دے جاتا ہے کبھی. چپ رہو وہ آیا، اور اس کے بعد کافی اس ماڈل کو کاپی کیا گیا. جب ایک عورت کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے، ایک عورت ایک بچی کے ساتھ ریپ بھی ہو گیا، وہ خاموش ہے. آج کل تو پاکستان میں اس کے فگرز ہیں. انسسٹ اتنا کامن ہے، میرا دل کس کس بات پہ خون کے آنسو ہوتا ہے میں نہیں بتا سکتی. انسسٹ از سو کامن. پھپھا، ماموں، بھائی، کسی کا کچھ نہیں پتا. تو یہ ہمیں وہی آپ کی بات آ گئی جو میرے دل کو بالکل ہی جا کر لگ گئی ہے، کیونکہ یہ میرے اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ یہ ماؤں کا کام ہے، یہ والد صاحب کا کام ہے کہ آپ کیا تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں. سو ڈیجیٹل وائلنس امپیکٹس مینٹل ہیلتھ، موبلٹی، education and economic opportunities. It does not stay online only. It is a wide spectrum because it will grow. It will affect your mental health, and of course health. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، تو مجھے ہیلتھ کی ساری 4 ڈومینز بھی یاد آ جاتی ہیں. all sorts of health, physical, mental and psychological, spiritual, everything will be affected. So what do we have to do? It's a collective call. Recommendations ہم بات کر سکتے ہیں. ہم آپ لوگ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اتنی کچھ ادھر فروٹفل بات کی، اور ریکمنڈیشنز بھی ضرور ڈیوائز کی گئی ہوں گی، اور ہم اس کو آگے پہنچائیں گے بھی. ہاؤ ٹو اینڈ دا ڈیجیٹل وائلنس. اٹ ریکوائرز آل آف اس، ایز ہم نے ابھی بات کی. اسٹرینگتھن دا پالیسیز، لا انفورسمنٹ. اینڈ ہم جانے کو تیار ہیں. کس سے ملنا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. پارلیمنٹ جانا ہے، کدھر جانا ہے، کون سا وہ رہنما ہے، کوئی بھی اس کے ویوز ہیں جو یہ چاہے گا کہ اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی جو بھی بہن وہ افیکٹڈ ہو. کوئی اپنے دل سے پوچھے، irrespective of the religion, irrespective of the مذہب, irrespective of that. It's, I think, when I talk about social issues, I think it's a humanitarian cause. Humanitarian یہ چیزیں ہیں نا. تو یہی جو چیلنجز ہیں ابیوزو بیہیویئر کے اینڈ وکٹمز ہمیں نظر آتے ہیں. تو وی ہیو ٹو نارملائز آل دس. اینڈ دا کٹ پوائنٹ از، دا کراکس از that be brave, stand up, support each other. ماشاء اللہ یہاں پہ ایک کریم بیٹھی ہوئی ہے، یا کریم ہے یہاں پر جو میں دیکھ رہی ہوں. وداؤٹ فیئر، وداؤٹ سائلنس، وداؤٹ اینی کمپرومائز. اسٹینڈ اپ فار یور سیلف، اسٹینڈ اپ فار دا کمیونٹی، اسٹینڈ اپ فار آور نیشن. سو ریئل لائف ایگزامپلس بہت سارے تھے. آپ لوگ ماشاء اللہ بہت کچھ جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا رہا. ثنا یوسف کا کیس ہوا،
ہمارے ملک میں ٹک ٹاک انفلوئنسرز بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں, مشرومنگ ہو گئی ہے, بلکہ میرے خیال ہے پیداوار زیادہ ہی ہو گئی ہے. ہمارے ٹک ٹاک پہ میں بھی فالو کرتی ہوں, ایک زمانے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اپنے اس ہوم اسکرین سے, ہر جگہ سے, بٹ اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن یو ایس اور ورلڈ وائڈ اگر دیکھیں تو ٹک ٹاک پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, مطلب اچھی چیزیں بھی ہیں بزنس وائز بھی اور اس لحاظ سے. لیکن ذرا بچ کے رہنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے دامن کو ذرا سمیٹ لو, اگر خاردار جھاڑیاں آ رہی ہیں, کانٹے آ رہے ہیں, تو بس اپنے دامن کو سمیٹ کر ایک سائڈ پہ نکل جاؤ. یہی کرنا ہوگا اور پھر دوسروں کو بھی بچانا ہوگا. سعدیہ مظہر کیس تھا اور بھی کافی سارے, کوہستان کا ایک ویڈیو اسکینڈل ہوا جس کے اندر کچھ بچیاں ڈانس کر رہی تھیں اور بھائی انہوں نے ویڈیو, جی وہ ہوا اور پھر وائرل ہو گیا اور کہاں تک سٹوری گئی, کورٹ ورڈکٹ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. سو جو میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں, خواتین کا میڈیا میں جو کردار ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ دور ایک الگ ہے نا, جہاں پر ہم کو اپنی بات پہنچانی ہے. اگر خواتین ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گی, خواتین انٹرپرینیورز, خواتین امپاورمنٹ پہ جو کام کر رہی ہیں, خواتین جو عورت کے لیے ویمن رائٹس کے لیے بات کر رہی ہیں, یا جو بھی وہ بتانا چاہتی ہیں, بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ ان کو اپنے آپ کو کیا پیغام پہنچانا ہے, یہ میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جو باقاعدہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا میڈیا میں ہیں. اور باقی جرنلائزڈ بھی ظاہر پاپولیشن کے لیے, پبلک کے لیے بات ہوگی کہ ان کو اپنا کردار یا اپنا جو اٹائر یا جو ان کا ایک باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اس کا تعلق میں ایسٹرن اور ویسٹرن ڈریسنگ کے بھی میں خلاف نہیں ہوں. ویسٹرن ڈریسنگ کی میں یہ سمجھتی ہوں ماڈسٹ ڈریسنگ ہے, تو ویسٹرن ڈریسنگ بھی کوئی اس میں بری بات نہیں ہے جو فارمیٹ ہمیں قرآن دیتا ہے. تو پیغام پہنچائیں تعلیم کے ذریعے, سوشل ایشوز کے ذریعے, تربیت کے حوالے سے, معاشرے کے اصلاح کے لیے, سوشل ریفارمز کے لیے. حضرت عائشہ ہمارے پاس بڑی زبردست مثال ہیں, اور بے شمار خواتین. ہمارے پاس پہلی ہسٹری میں پہلی یونیورسٹی جو بنائی وہ ایک مسلم خاتون نے بنائی تھی, اور وہ پائنیئر ہے اس میں. تو میں کلوز کرنا چاہوں گی اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اسی نوٹ پر کہ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر, اینڈ وی وڈ لائک ٹو کنڈیم all these system failures of media, and we are unable to implement, but we will not surrender. We are watching all this. Today we are not just ending this event, we are strengthening a movement. ایک تحریک ہے, this is a تحریک. These are not those things which have to be just ابھی بات کی اور عزم ہو گئی اور ختم. پانی کے وہ بخارات اڑ جاتے ہیں نا تو ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. No, we have to embed it in our heart, in our minds. We have to act upon it. چاہے وہ 1 قدم یا 10 قدم یا 20 قدم یا عزم ہو پورا. اور ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں بڑے زبردست جرنلسٹ موجود ہیں, نام نہیں لینا چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی. سو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو سن رہے ہیں, جن لوگوں نے سفر کیا ہے, اینڈ وی اسٹینڈ along with you. We unite with you to end this digital violence. I thank you again, Dr. Anjum, and our respected Sadia, the chief guest over here. And thank you again, everyone who made this event impactful and successful. Let us continue to build a safe and an empowering digital space for each other, for every woman and for every girl in Pakistan. Thank you so much.